بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو، بدن کی جلد جوان رہے گی۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرو، صحت مند رہو گے۔ جو کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہوں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض سے نمک کا استعمال کم کرو۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کرو کہ جمعرات کے دن کرو، یہ سنت بھی ہے۔ کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربع مفید چیز ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال روزانہ ضرور کرو، بد ہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ مسکراتے رہنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت لیموں کو چاٹ لو، آنسو نہیں آئیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جن بچے اور بچیوں کو سبق یاد نہ ہو، خشخاش کی پھکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ کچے چاول گردوں میں پتھری کرتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو اور ذہنی تناؤ ہو تو سنترے کا جوس پینے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ عورت حمل کے دوران کھٹی اور کراری چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ کچے پیاز کا استعمال شام کو کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ شیشے کے برتنوں کو سرکہ اور نمک لگا کر دھو لو، برتن چمک اٹھتے ہیں۔ وزن کم کرنا ہے تو بند گوبھی کا استعمال کریں۔ زیادہ موٹاپے کی وجہ بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ پیشاب کے بعد بھی قطرے وغیرہ آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ کے اندر کڑوا ذائقہ محسوس ہو تو بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ اگر کھانے کے فوراً بعد پیشاب آ جاتا ہو تو آپ کا معدہ کمزور ہو چکا ہے۔ منہ ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے اندر کھلے جوتوں کا استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ چھوٹے بچے کیلا روزانہ کھائیں، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لیا کرو، اس سے لیکوریا کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ رہتا ہو ان کے لیے انگور فائدہ مند ہیں۔ معدے کی کمزوری ٹھیک کرنا ہو تو امرود روزانہ کھائیں۔ لیمو پانی کے استعمال سے سکین صاف ہو جاتی ہے اور چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سبز چائے پی لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ پیٹ درد اور معدے کی تیزابیت کے لیے بھی مفید ہے۔ سبز چائے نہانے کے بعد پی لو، جسمانی کمزوری کبھی نہیں ہوگی۔ جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چارپائی بیڈ وغیرہ کے بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ گڑ والا دودھ پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ خربوزے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے، اس سے جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ چہرے کے فالتو بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکڑی مل لو۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کدو چنے کی دال کو ملا کر پکا لو، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔
جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ اسٹرابری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں۔ اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں۔ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا بنا کر کھاؤ۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد، سونف، مصری، بادام، مغز، ثابت دھنیا، یہ تمام چیزیں 10 گرام، کالی مرچ، سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشے میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فائدہ ہوگا۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ اگر آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو بالوں میں مولی کا رس لگاؤ، آپ کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ ککر کی لکڑی کو جلا کر بھاپ لینے سے سانس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ جات وغیرہ کھاؤ، اوپر سے مالٹا کھاؤ۔ چائے میں ایسی کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیں تو جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ نہار منہ زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف کو چبا کر کھائیں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، یہ بدن میں بلغم کو ختم کرتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں بیکٹیریا یا آلودہ پانی اور وائرس نظام کی سوزش، انفیکشن کی بیماری، گیس کا باعث بنتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر: کھانا اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ پینے کے لیے ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ فریج سے نکالا ہوا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں۔ کچن، باتھ روم اور ٹوائلٹ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے سے قبل اور رفع حاجت کے بعد ہمیشہ ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔ ہر وقت کمزوری کا شکار افراد کے لیے کالے چنوں میں آئرن موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں یا ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ کالے چنوں کو ابال کر ہلکا نمک اور کالی مرچ چھڑک کر استعمال کریں۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت بخشتے ہیں۔ کمزور مریضوں کے لیے ایک انتہائی مفید غذا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادروں کا ورد کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل استعمال نہ کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا کھچاؤ بہت کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہے گا۔ باجرے کی روٹی چنے کے ساتھ کھاؤ، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وزن کم اور پیٹ نارمل کرنا ہے۔ ارک لیموں حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام لے لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا ارک ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈھانپ دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا لیں۔ نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں۔ ساتھ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دیکھیے گا ہفتے میں 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ عورت روزانہ صبح کو بھگوئے ہوئے منقع کھائیں، دودھ کے ساتھ جوانی واپس آ جائے گی۔ مہینے میں صرف 2 بار بکرے کے پائے کھا لو، پٹھے اور گھٹنے مضبوط رہیں گے۔ سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قبل ایلو ویرا کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوگی، چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سونف گڑ کھانے کے بعد کھائے جائیں تو نظر تیز ہوتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جسم کی خارش عذاب ہے، اس کے لیے صرف 4 دانے کینو روزانہ کھا لینے سے خارش، دانے اور پھنسیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔
علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ روزانہ چقندر استعمال کرنے والے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی اور پرانی سے پرانی قبض بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کریں۔ موٹی عورتیں اگر نہار مکھیرہ کھا لیں تو دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہے گا۔ صبح جلدی جاگنے سے بندہ چست رہتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہو تو انجیر کھاؤ۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید کرنی ہے تو چہرے پر ہلدی اور بیسن مکس کر کے لگائیں۔ انگور کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو تربوز کا رس پیتے ہیں ان کو کبھی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خربوزے کھانے سے کبھی گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چقندر کے چھلکے چہرے پر لگائیں، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کالی مرچ ثابت 100 دانے، سبز الائچی 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہوں 100 گریاں، کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لے لینے ہیں۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں یعنی سکھا لیں۔ ان تمام چیزوں کا سفوف بنائیں۔ دن کے کسی بھی وقت آدھا چمچ استعمال کریں، شفا نصیب ہوگی۔ مثانے کی کمزوری دور کرنے کے لیے، جس کی علامت یہ ہے کہ معمولی سی کھانسی سے بھی پیشاب کی قطرے نکل آئیں، 50 گرام سفید تل اور ہم وزن مصری لیں۔ رات کو سوتے وقت کھائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اگر آپ سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے سر میں کدو کا تیل استعمال کرتی ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے۔ روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھائیں۔ اکثر رات کے وقت پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تخم ملنگا گوند کتیرا اور اسپغول ملا کر دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے کھائیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کانوں سے کم سنائی دینے لگے یا بہرا پن محسوس ہو تو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے، معدہ سست ہو جاتا ہے۔ سر کا درد اچانک شروع ہو تو عمر طویل ہوگی۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے کیونکہ عزت، نام اور شہرت صرف اللہ دیتا ہے۔